کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے. جتنے مرضی اونچے لیول کا گناہ کر لو, پی سی میں جا کر بھی شراب پی لو, بدکاری کر لو, چین مل جائے گا. اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا تو قبر حشر میں کیسے چین ملے گا؟ کیا لگا وہ بدصورت شے جب میرے سامنے آئی, میں دیکھ کر بڑا خوف زدہ ہو گیا. پھر ہمت کر کے اس سے پوچھنے لگا, اے بدصورت شے تو ہے کیا چیز جس نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا, میں تیرے ہی برے اعمال ہوں جس کو بری صورت میں تیرے سامنے پیش کیا گیا. کہنے لگا, پھر میں نے اس سے پوچھا, تجھ سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ کہنے لگے, ہاں ایک ذریعہ ہے. وہ کون سا؟ فرمایا, اگر تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا, اللہ تعالیٰ میری بری صورت کو سونی صورت میں تبدیل کر دے گا. یعنی اگر تو درود و سلام پڑھنا اپنا ورد بنا لے, اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. آپ کہیں گے جی درود پاک کیسے پڑھا جا سکتا ہے, ہم تو مصروف آدمی ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو آج فیصل آباد کی اس محفل عظیم الشان میں آنے والوں, میں آپ کو نسخہ ایسا بتلا جاؤں, آپ کا وقت بھی نہ لگے, درود پاک بھی پڑھا جائے. آپ کا وقت بھی نہ لگے, درود پاک بھی پڑھا جائے. پھر تو پڑھ لیں گے کہ نہیں پڑھ لیں گے؟ اونچی بولو گے. مجھے نسخہ کیا ہے, آپ اپنے گھر سے نکلتے ہو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے, میں سمجھانے کے لیے بات, آپ کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی ہے, چاہے خاموشی سے طے کر لو, چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو, میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ, واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ, سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ, واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ. رات کو لیتے ہو نیند نہیں آ رہی, نہ فلمیں ڈرامے دیکھو, نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے عام صلی اللہ کہتے.